بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد محمد بن عبد اللہ الامین وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین الی یوم الدین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ معزز ناظرین و سامعین، کل سورہ فاتحہ کی تفسیر مکمل ہو چکی۔ آج سورہ بقرہ کی تفسیر بفضلہ تعالی شروع کی جا رہی ہے۔ سب سے پہلے کچھ تعارف سورہ بقرہ کا آپ حضرات کے سامنے رکھنا ضروری ہے۔ سورہ بقرہ یہ مدنی صورت ہے، یعنی مدینہ طیبہ میں اس کا نزول شروع ہوا، اور مختلف زمانوں میں، مختلف اوقات میں اور مختلف جو ہے موقعوں پر اس کی مختلف آیتیں نازل ہوئی۔ اگرچہ اس کی بعض آیتیں جو ہے مکہ مکرمہ میں بھی نازل ہوئی، لیکن وہ مفسرین جو ہے اس کو باصطلاح مدنی ہی کہتے ہیں۔ اس میں کل 246 آیتیں ہیں اور 40 رکوع ہیں۔ سورہ بقرہ کے معنی آتے ہیں گائے کے۔ اس میں اس سورت میں آیت نمبر 67 سے 73 تک جو ہے بنی اسرائیل کا ایک گائے کا واقعہ اس میں جو ہے بیان کیا گیا ہے۔ اس کے متعلق بنی اسرائیل کا ایک واقعہ اس میں آیا ہے۔ آیت نمبر 6، 7 اور 67 and 73 میں مذکور ہے۔ اسی مناسبت سے سورت کا نام سورہ بقرہ رکھا گیا۔ اس کا دوسرا نام فصاحت القرآن بھی ہے، مفسرین لکھتے ہیں۔ یہ قرآن کریم کی سب سے طویل سورت ہے، سب سے بڑی سورت۔ اس میں مضامین کے اعتبار سے اور ہر اعتبار سے قرآن کریم کی سب سے بڑی سورت ہے سورہ بقرہ۔ اس میں سب سے طویل آیت 282 جو دین سے متعلق ہے وہ بھی اسی میں ہے، اور اس کی ایک آیت ہے 281، تو نزول کے اعتبار سے آخری آیت ہے 281۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، یہ جو آیت ہے یہ نزول کے اعتبار سے سب سے آخری آیت ہے قرآن کریم کی، اور اسی آیت کے 80 اور 90 دن کے بعد نبی پاک علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا سے جو ہے رخصتی ہوئی، وفات پا گئے۔ مضامین کی جامعات اور وسعت کے لحاظ سے ایک عظیم صورت ہے۔ اہل علم کے بیان کے مطابق اس میں 1000 خبریں ہیں اور 1000 اوامر اور 1000 نواہی ہیں۔ سورت کی ابتدا میں، سورت کے شروع میں اسلام کی بنیادی عقائد، توحید، رسالت اور آخرت کے بیان سے ہوئی۔ پھر انسان کی 3 قسمیں، مومن، کافر اور منافق کا تذکرہ اس میں ہوا۔
اس کے بعد تخلیق آدم کا واقعہ بیان کیا گیا، آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کا واقعہ بیان کیا گیا، پھر اہل کتاب کے اوپر اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اور ان کی ناشکریوں کا بھرپور تذکرہ ہوا، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ خانہ کعبہ کی تعمیر کا بیان ہوا، اس کے علاوہ عبادات سے لے کر معاشرتی، خاندانی اور امور حکمرانی سے متعلق بہت سارے مسائل کا ذکر اس میں آ گیا۔ متعدد احادیث میں سورت کے فضائل آئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سورہ بقرہ پڑھا کرو، اس کا سیکھنا برکت ہے اور اس کا چھوڑنا حسرت ہے، یعنی اس کو اگر کوئی انسان چھوڑے گا تو وہ ایک نہ ایک دن حسرت کا شکار ہوگا، وہ حسرت کرے گا کہ کاش میں قرآن کو اس سورہ بقرہ کو سیکھتا تو پڑھتا تو اچھا ہوتا تھا۔ اور احادیث میں آتا ہے کہ جو شخص سورہ بقرہ کی تلاوت کرتا رہے گا اس کے اوپر جادو کا اثر بھی نہیں ہوگا۔ ایک دوسری جگہ فرمایا تم اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے، سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے، اس میں شیطان داخل نہیں ہوتا اور اس گھر سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ قرآن کی بلندی سورہ بقرہ ہے اور آیت الکرسی جو ہے قرآن کی ساری آیتوں کا سردار ہے۔ اس سورت کے آخری دو آیتوں کی خصوصی فضیلت وارد ہوئی ہے، جو شخص آخری دو آیتیں رات کو پڑھ لے تو اس کے لیے کافی ہے۔ یہ احادیث جو ابھی میں آپ حضرات کے سامنے پڑھا ہوں، یہ صحیح مسلم، صحیح بخاری میں جو ہے یہ احادیث ہیں۔ سورہ بقرہ جو ہے الف لام میم سے شروع ہوتا ہے۔ مختلف صورتوں کے شروع میں قرآن پاک میں مختلف صورتیں ہیں جن کے شروع میں ایسے حروف آتے ہیں جن کو حروف مقطعات کہتے ہیں۔ الگ الگ صورتوں میں جو ہے مختلف صورتوں میں الگ الگ حروف نازل ہوئے ہیں، کسی میں الف لام میم صاد، کسی میں الف لام میم را اور الف لام را، کسی میں ہا میم۔ اس طریقے سے بہت سارے مختلف صورتیں جو ہے صورتوں کے شروع میں یہ آیتیں الگ الگ نازل ہوئی ہیں۔ اور صحیح بات یہ ہے کہ اس کا جو ترجمہ ہے علامہ شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ، اور اسی طریقے سے اس وقت کے مجدد عالم دین شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب حفظہ اللہ اپنی تفاسیر میں لکھتے ہیں کہ الف لام میم کا اور اسی طریقے سے جو دوسرے جو حروف مقطعات ہیں ان کا اصل معنی تو اللہ اور اس کے رسول کے درمیان ایک راز ہے۔ کچھ مصلحتوں کی وجہ سے یہ امت پر ان الفاظ کا ترجمہ، معنی، مطلب کو ظاہر نہیں کیا گیا، تو حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب حفظہ اللہ لکھتے ہیں کہ عام آدمیوں کو اور کسی کو بھی اس الفاظ کے بحث میں نہیں پڑھنا چاہیے کہ اس کا معنی کیا ہے، اس کا ترجمہ کیا ہے، اس میں پڑھنا نہیں چاہیے۔ کیوں کہ یہ عقیدہ یا پھر عمل کا کوئی مسئلہ ان کو سمجھنے پر موقوف نہیں ہے۔ ایسا نہیں کہ الف لام میم کا اگر ہم معنی نہیں سمجھیں گے تو عقیدہ ہمارا کچھ خراب ہوگا، یا پھر عقیدے میں کوئی کمی رہ جائے گی، یا پھر کوئی عمل یا پھر کوئی مسئلہ ایسا ہوگا کہ ہمیں اس کے معنی سمجھنے پر ہی ہمیں مسئلہ سمجھ میں آئے گا، ہمیں معنی سمجھنے پر بھی ہم اس میں عمل کریں گے۔ ایسا کچھ نہیں ہے، اس کا سمجھنے یا نہ سمجھنے پر کوئی موقف نہیں ہے۔ تو یہ مختصر سی تفسیر ہے، مختصر سا تعارف ہے جو سورہ بقرہ کے بارے میں آپ حضرات کے سامنے رکھا گیا، اور بہت ساری احادیث ہیں جس میں سورہ بقرہ کے بارے میں جو ہے فضیلتیں اس کی بیان کی گئی، اس کو پڑھنے سے اور اس کو یاد کرنے سے، اور اس کے فضائل جو ہے بہت سارے بیان کیے گئے ہیں۔ تو اب ہم اس کی تفسیر دیکھیں گے انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ مدنیہ، یہ سورہ بقرہ جو ہے مدنی سورت ہے۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک
وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. یہ وہ کتاب ہے جس میں کچھ شک نہیں ہے. پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے جو بے دیکھی چیزوں پر ایمان لاتے ہیں اور نماز پڑھا کرتے ہیں اور جو کچھ روزی ہم نے ان کو دی ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. اور اے پیغمبر جو کتاب تم پر اتری اور جو کتابیں تم سے پہلی اتری ان سب پر ایمان لاتے اور وہ آخرت کو یقینی جانتے، یہی لوگ اپنے پروردگار کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی آخرت میں مراد کو پہنچتے ہیں. اے نبی، جن لوگوں نے انکار کیا جو کافر ہیں ان کے حق میں یکساں ہے کہ تم ان کو ڈراؤ یا نہ ڈراؤ، ایمان نہ لائیں گے. اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر مہر لگائی دی اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے. یعنی اس کتاب کی ہر بات شک و شبہ کی جو ہے اس میں گنجائش نہیں ہے. قرآن مجید جو ہے ایک ایسی کتاب ہے جس کے بارے میں کسی بھی قسم کی شک کی گنجائش اس میں نہیں رہتی ہے کہ انسان کو اس پر عمل کرنے کے لیے یا پھر اس پر ایمان لانے کے لیے کسی بھی قسم کی شک کرنے کی ضرورت نہیں. کیوں؟ اگرچہ ہم دنیا کی کوئی کتاب لے لیں، دنیا کے لکھے ہوئے کسی بھی بڑے عالم کی کتاب ہم اگر لے لیں تو اس میں ہمیں کوئی شک ہو سکتا ہے، کہیں یہ بات غلط تو نہیں ہے، ہم اس پر یقین کیسے کریں وغیرہ وغیرہ، بہت سارے شک، اور 100% اس میں شک کی یقینی ہوتی. لیکن یہ ایک ایسی کتاب ہے جس کا بھیجنے والا رب العالمین ہے اور جس پر بھیجا گیا وہ ایک سچا، صادق اور آخری اور اللہ رب العزت کا چہیتا پیغمبر نبی پاک علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام ہے. لہذا اس میں کسی بھی قسم کی شک اور شبہ کی جو ہے انسان کو ضرورت نہیں ہے. بغیر کسی شک و شبہ کے انسان جو ہے اس قرآن پر عمل کر سکتا ہے اور اس قرآن کے پیغامات پر عمل کر سکتا ہے. کسی بھی قسم کی شک کی جو ہے اس کو ضرورت نہیں ہے، گنجائش نہیں ہے اس کتاب میں. اس کے کلام الہی ہونے میں اور اس کے جملے مضامین واقع ہونے میں کچھ شبہ نہیں. خدا سے ڈرنے والوں کے لیے یا جن میں پرہیزگار بننے کی صلاحیت ہے ان کو اس سے ہدایت ہوتی ہے. یہاں سے جو ہے آخر قرآن تک جواب ہے اہدنا الصراط المستقیم کا. یعنی جو بندے صحیح راستہ اختیار کرنا چاہتے ہیں، جن کو جو ہے صحیح راستہ پانے کی طلب ہے، تڑپ ہے، یہ وہ چاہتے ہیں کہ میری زندگی اہدنا الصراط المستقیم پر ہو، میں صحیح راستے پر جو ہے عمل کروں، میں صحیح راستے پر اپنی زندگی کو گزاروں، تو پھر اس کے لیے جو ہے یہ سارا قرآن جواب ہے. اس میں کسی بھی قسم کی نہ اس کے مضامین میں کوئی شک ہے، اس کے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام الہی ہونے میں بھی کسی کو اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہونا چاہیے. وہ چیزیں ان کے عقل و حواس سے مخفی ہیں، جیسے ماہیت ذات ہے، وہ صفات ہے خدا اور احوال آخرت، وہ جنت و دوزخ اور ملائکہ وغیرہ، ان سب کو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے ارشاد کی وجہ سے یقینی سمجھتے ہیں. یعنی اگرچہ قرآن کریم نے صحیح راستہ ہر ایک کو دکھایا ہے، خواہ وہ مومن ہو یا کافر. مومن کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ صحیح راستہ بتلا رہا ہے اور کافر کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ صحیح راستہ بتلا رہا ہے. اس لیے اس معنی کے لحاظ سے اس کی ہدایت سب کے لیے ہے.
اس کی ہدایت جو ہے سب کے لیے، مومن کے لیے بھی ہے، کافر کے لیے بھی، لیکن نتیجے کے اعتبار سے دیکھا جائے تو نتیجہ جو نکلتا ہے اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو اس ہدایت کا فائدہ انہی کو پہنچتا ہے جو اس کی بات مان کر اس کے تمام احکامات پر، تمام تعلیمات پر عمل کریں۔ اس لیے یہ فرمایا گیا کہ یہ ہدایت ہے ڈرنے والوں کے لیے جو بے دیکھی چیزوں پر ایمان لاتے ہیں۔ یعنی ڈر رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان یہ بات ہمیشہ پیش نظر رکھے کہ ایک نہ ایک دن ہم اللہ کے پاس جانا ہے، ایک نہ ایک دن ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جانا ہے، اور دنیا میں جتنے کام ہم نے کیے ہیں، جتنی نافرمانیاں اور جتنے ثواب کے کام، جتنے اچھے کام، جتنا وقت ہم نے اس دنیا میں گزارا ہے اور جتنے لمحے ہمارے اس دنیا میں گزرے ہیں، ہمارا جو قدم اٹھا ہے، ہمارے ہاتھ سے جو کام ہوا ہے، ہماری آنکھیں جو چیزوں کو دیکھی ہیں، اچھے ہوں برے ہوں، ہماری زبان جن باتوں کا حکم دیا ہے، جن باتوں کو بیان کیا گیا ہے ہمارے زبان سے، اور ہماری کانیں جن باتوں کو سن کر ہم نے عمل کیا ہے، چاہے ہم نے تحقیق نہیں کیا کہ اچھا ہے یا برا، لہذا انسان کی زندگی کے ہر لمحہ اور ہر سیکنڈ، ہر منٹ کا جو ہے ایک نہ ایک دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جواب دینا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ان کے بارے میں سوال ہوگا، اس کا جواب ہو۔ اگر انسان یہ یقین رکھتا ہے، انسان نے تو کبھی آخرت کو نہیں دیکھا، کبھی جنت کو نہیں دیکھا، کبھی دوزخ کو نہیں دیکھا، نہ اللہ کو دیکھا، نہ جو ہے قیامت کے منظر کو دیکھا، اس کے باوجود انسان کے دل میں ایک بات ہے، انسان کے ذہن میں ایک بات ہے، انسان اس کو اچھی طریقے سے سمجھتا ہے کہ مجھے ایک نہ ایک دن آخرت میں جانا ہے، اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے اور میرے کرتوتوں کا جواب دینا ہے۔ تو پھر اگر انسان یہ جو ہے اپنے اندر یہ بات کو پیدا کرے گا تو پھر اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی راضی اور اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنا آسان ہوگا، اور اپنی زندگی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے پر لانا آسان ہوگا، اور اللہ کی ناراضگی سے بچنا اس کے لیے جو ہے آسان ہوگا۔ لہذا مجھے کوئی ایسا کام نہ کرنا چاہیے کہ اس کا ناراضگی کا سبب ہو، اسی خوف سے، اور اسی دھیان کا نام تقویٰ ہے، اس بات کو دھیان میں رکھ کر اپنی زندگی کو گزارنے کا نام تقویٰ ہے۔ بے دیکھی چیزوں کے لیے قرآن کریم نے غیب کا لفظ استعمال کیا ہے، فرمایا اس سے مراد وہ چیزیں ہیں جن کو انسان نے کبھی نہیں دیکھا، آنکھوں سے دیکھا نہیں، نہ ہاتھ سے چھو کر جو ہے یا ناک سے سونگھ کر انہیں محسوس کیا جا سکتا ہے، بلکہ وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی وحی کے ذریعے جو ہے معلوم ہوتی ہے۔ یعنی قرآن کریم میں ان کا ذکر ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کے ذریعے وہ باتیں انسانوں کو بتلائی ہے، وحی کے ذریعے وہ باتیں معلوم کر کے ہمیں بتلائی۔ مثلا اللہ تعالیٰ نے کی صفات ہے، جنت ہے، دوزخ کے حالات ہیں، فرشتے وغیرہ، یہاں اللہ کے نیک بندوں کی یہ تعریف کی جا رہی ہے کہ لوگ صرف اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پر یقین رکھتے ہیں، ان چیزوں کو دل سے مانتے ہیں جو انہوں نے آنکھوں سے دیکھا نہیں۔ یہ دنیا چونکہ امتحان کی جگہ ہے، اس لیے اگرچہ یہ چیزیں آنکھوں سے نظر آ جائیں، آنکھوں کو نظر آ جاتی ہیں، اور پھر کوئی شخص ان پر ایمان لاتا ہے تو کوئی امتحان نہ ہوتا۔ اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو انسان کی نگاہ سے پوشیدہ رکھا، لیکن ان کے باوجود بے شمار دلائل مہیا فرمائے۔ جیسا کوئی شخص ذرا انصاف سے غور کرے تو ان باتوں پر ایمان لے آئے گا اور امتحان میں کامیاب ہوگا۔ قرآن کریم نے بھی وہ دلائل بیان فرمائے جو انشاءاللہ جو ہے مختلف آیتوں میں، مختلف جگہوں پر آپ حضرات کے سامنے تفسیر میں رکھا جائے گا۔ جو لوگ قرآن کریم کی ہدایت سے فائدہ اٹھاتے ہیں، یہاں ان کی کچھ صفات بیان کی گئی ہے، ان کی کچھ اہم صفات ہیں جو یہاں پہ بیان فرمائیے۔ ان میں سب سے پہلے صفت ہے غیب یا اندیکھی چیزوں پر ایمان لاتے ہیں، جس کی تفصیل میں نے ابھی پیچھے جو ہے کرا ہوں کہ اندیکھی چیزیں، نہ ہم نے جنت کو دیکھا، نہ ہم نے دوزخ کو دیکھا، نہ ہم نے فرشتوں کو دیکھا، نہ ہم نے قیامت کے منظر کو دیکھا، اس کے باوجود ہم ایمان لا رہے ہیں، ہم
جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن کو مان رہے ہیں، تو یہ وہ لوگوں کے بارے میں ہیں جو ان سے فائدہ اٹھاتے ہیں، یعنی بغیر دیکھے چیزوں سے، بغیر دیکھے چیزوں پر جو ہے ایمان لا کر اس سے، اس قرآن کریم سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ ان کی صفات یہ ہیں کہ وہ لوگ جو ہے ان چیزوں کو دیکھے بغیر وہ لوگ جو ہے ایمان لائیں گے۔ اس میں تمام ایمانیت داخل ہو گئے، جس کا خلاصہ ہے کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان فرمایا یا جو کچھ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان سب پر ایمان لاتے ہیں۔ دوسری چیز نماز قائم کرنا بیان کی گئی ہے، جو بدنی عبادتوں میں سب سے اہم عبادت ہے۔ اور تیسری چیز جو اپنے مال میں سے اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنا، جس میں زکوٰۃ، صدقات آ جاتے ہیں، اور جو مالی عبادتیں ہیں۔ یہاں پر کچھ باتیں عرض کرنا ضروری ہے کہ نماز بدنی عبادت، انسان جو عبادتیں کرتا ہے بدن سے، جو عبادتیں مثلا روزہ رکھنا ہے، اور اسی طریقے سے حج کرنا ہے، عمرہ کرنا ہے، اور جو بھی خدمات، جو بھی عبادات انسان اپنے بدن سے کرتا ہے، اس میں سب سے اہم چیز نماز ہے۔ اور قیامت میں جو سب سے پہلے جس چیز کا جو ہے سوال کیا جائے گا، وہ نماز کے بارے میں کیا جائے گا۔ لیکن افسوس ہے کہ آج ہمارے معاشرے میں، آج ہماری نئی نسل اور آج ہمارے گھرانوں میں سب سے زیادہ کوتاہی نماز سے ہوتی ہے، سب سے زیادہ کوتاہی نماز سے ہوتی ہے۔ نماز کا وقت ہوتا ہے، ہم نماز کے لیے کھڑے نہیں ہوتے، نماز کا وقت جاتا رہتا ہے، ایک نماز چھوٹ گئی، دوسری نماز چھوٹ گئی، دن بدن نمازیں چھوٹتے جاتے رہتے ہیں۔ بعض لوگ تو ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی نمازیں کئی ہفتوں نمازیں چھوٹ جاتی ہیں، ان کے اوپر کوئی اثر ہی نہیں ہوتا۔ یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ جو نماز کی جو اہمیت ہے وہ آج ہمارے دلوں سے گھٹتی جا رہی ہے، آج ہمارے دلوں سے نکلتی جا رہی ہے۔ اسی وجہ سے قرآن پاک میں کہیں بار بار نماز کا تذکرہ آیا، اور بار بار نماز کو سب سے اہم عبادت قرار دیا گیا۔ احادیث میں نبی پاک علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں جو ہے نبی پاک علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت میں آتا ہے کہ آخری وقت ہے، چل نہیں سکتے، لیکن دو صحابہ کے کندھوں پر ہاتھیں رکھ کر، دو صحابہ کے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے مدد سے نبی پاک مسجد نبوی میں تشریف لا رہے ہیں نماز کے لیے۔ اتنی اہم عبادت نماز ہے، لیکن ہم اس کو جو ہے نماز کو چھوڑتے ہیں، ہم نماز کو نہیں پڑھتے، کوتاہی کرتے ہیں، تو یہ ہمارے لیے بہت ہی شرمندگی کی بات ہے۔ نمازوں کا اہتمام سب سے پہلے کرنا چاہیے، نمازوں کا اہتمام۔ اسی لیے حضرت مولانا پیر ذوالفقار نقشبندی صاحب حفظہ اللہ دام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی انسان یہ چاہتا ہے کہ بچوں کی صحیح تربیت کرے، 3 چیزیں حضرت نے بیان فرمائی، ایک جھوٹ سے بچانا، اور خدمت خلق، اور جو ہے تیسری چیز جو ہے نماز۔ انشاءاللہ وہ 2 باتوں کا کبھی وقت کے اعتبار سے تفصیل آپ کے سامنے رکھوں گا، لیکن نماز کے بارے میں حضرت لکھتے ہیں کہ بچے کو بچپن ہی اس طرح نماز کا ایسا عادی بنائے کہ بچہ یہ سمجھ لیں، جان لیں، بوجھ لیں کہ نماز کے بغیر میرا دن مکمل نہیں ہوتا، چاہے میں کتنا مصروف ہوں۔ بچہ بڑا ہو کر یہ اس کے ذہن میں یہ بات آنی چاہیے کہ میرا کتنے ہی آفس کے کام ہوں، کتنے ہی میرے کاروبار میں مشغول ہوں، لیکن نماز کے بغیر میرا دن مکمل نہیں ہوتا۔ میری زندگی کی ایک اہم چیز، جیسا میں کھانا نہیں کھاؤں گا تو میں کمزور پڑ جاؤں گا، میں پانی نہیں پیوں گا تو پھر میرے بدن میں قوت کم ہو جائے گی، تو میں کمزور ہو جاؤں گا، میں بیمار پڑ جاؤں گا، لہذا مجھے کھانا چاہیے، مجھے پینا چاہیے۔ اسی طریقے سے بچے کو یہ دل میں، اس کے دماغ میں بیٹھ جائے کہ اگر میں نماز نہیں پڑھوں گا تو میرا دن مکمل نہیں ہے، میرے دن کا ایک اہم کام جو نماز ہے وہ مجھ سے چھوٹ رہا ہے، لہذا یہ نہیں چھوٹے۔ وہ پہلے اپنے کاروبار کو بند کرے گا اور نماز پڑھے گا۔ یہ اس وقت ہوگا جب بچپن سے ماں باپ جو ہے اس کو نماز کی ترغیب دیں گے، لیکن افسوس ہے کہ آج ہمارے گھروں میں نماز ہی نہیں ہوتی، تو پھر ہم کہاں اپنے بچوں کو ترغیب دیتے پھریں گے؟ کہاں ہم اپنے بچوں کو ترغیب دیں گے؟ کہاں ہم نماز کی دعوت دیں گے؟ کہاں ہم اس کو نماز سکھائیں گے؟
تو معزز سامعین، معزز ناظرین، میری آپ سے گزارش ہے کہ اپنے بچوں کو نمازی بنائیے، گھروں میں ایسا ماحول بنائیے کہ جو ہے نماز کا ایسا ماحول قائم کیجئے کہ جو ہے بچے کو ہر نماز کا جیسے ہی وقت آئے تو بچہ آپ کو ستانے لگے کہ ابو چلو نماز پڑھاؤ، ابو چلو نماز کو چلیں، مسجد کو جائیں اور گھر میں نماز پڑھیں، اور نماز کا وقت ہوتے ہی بچہ مصلی بچھائیں اور اللہ کے سامنے نماز کے لیے کھڑا ہو جائے۔ اس طریقے سے نماز کی بچے کے اندر فکر ڈالنی چاہیے، اس کے رگ رگ میں جو ہے نماز کی فکر، نماز کی محبت اس کے اندر پیدا کرنا چاہیے۔ دوسری چیز یہاں پہ جو بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ صدقہ، زکوٰۃ۔ آج بہت سارے جگہ دیکھا جاتا ہے کہ ہم لوگ پیسے رہنے کے باوجود ہم جو ہے صدقہ نہیں دیتے، خیرات نہیں کرتے، اور بہت سارے لوگ جو صاحب مال ہوتے ہیں، زکوٰۃ کے مستحق ہوتے ہیں، زکوٰۃ دینا ان پر فرض ہوتا ہے، اس کے باوجود وہ لوگ زکوٰۃ نہیں نکالتے۔ ان کے اوپر بہت جو ہے احادیث میں وعیدیں آئی ہے، انشاءاللہ آگے اس کا جو ہے تفصیل سے آپ حضرات کے سامنے جو ہے بات رکھی جائے گی۔ اور آگے فرمایا گیا ہے پیغمبر جو کتاب تم پر اتری اور جو کتابیں تم سے پہلے اتری ان سب پر ایمان لاتے اور وہ آخرت کو یقینی جانتے ہیں، یہی لوگ اپنے پروردگار کی طرف سے ہدایت پر ہیں، یہی آخرت میں مراد کو پہنچنے والے ہیں۔ اے نبی، جن لوگوں نے انکار کیا جو کافر ہیں ان کے حق میں یکساں ہے کہ تم ان کو ڈراؤ یا نہ ڈراؤ، وہ ایمان نہ لائیں گے۔ اللہ ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی اور ان کے آنکھوں پر پردہ ہے اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ ان آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی کہتے ہیں کہ اس آیت میں ایک لطیف اور ایک بہت ہی نہایت اہم مضمون کے طرف اہم مضمون بیان کیا گیا ہے۔ یہ ہے کہ اے اللہ کے نبی، جو تم پر جو چیزیں، جو آیتیں، جو قرآن کریم، جو کتاب نازل ہوئی اس پر ایمان لائیں، اور پچھلی جو کتابیں پیغمبروں کی میں نے پیغمبروں پر بھیجی ان پر بھی ایمان لانا شرط ہے۔ یہاں سے بات ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ اب نبوت کا سلسلہ ختم، اب نبیوں کا سلسلہ ختم، قرآن سے پیغامات کا سلسلہ ختم، اور آسمان سے پیغامات کا سلسلہ ختم۔ قرآن سے پیغامات تو جاری رہیں گی قیامت تک، ہدایتیں اس سے ملتی رہیں گی، روشنی اس سے ملتی رہیں گی، لیکن آخرت سے جو پیغامات آتے تھے نبیوں پر، انبیاء پر، رسولوں پر، وہ پیغامات کا سلسلہ اب ختم ہو گیا ہے۔ اب صرف دنیا میں آئیں گے، کون آئیں گے؟ صدیقین آئیں گے، شہداء آئیں گے، صالحین آئیں گے، نیک لوگ آئیں گے، لیکن پیغمبر نہیں آ سکتا۔ اگر کوئی یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ میں پیغمبر ہوں تو کذاب ہے، جھوٹا ہے، اس کی باتوں کو ٹھکرانا چاہیے، چپل کی نوک پر رکھ کر اسے لات مارنی چاہیے، اس کی باتوں کو ہم پڑھنا بھی نہیں چاہیے، سننا بھی نہیں چاہیے۔ وہ یہ اپنی زبان سے اگر کوئی یہ اقرار کرے کہ میں پیغمبر ہوں، مجھے اللہ نے پیغمبر بنا کر بھیجا ہے، تو وہ جھوٹ بول رہا ہے، وہ دھوکہ دے رہا ہے۔ وہ چند پیسوں کے لیے جس طریقے سے غلام احمد قادیانی، مرزا قادیانی جس طریقے سے اس کے جو ہے اسی طریقے سے دوسرے جو جھوٹے کذابین جو اس امت میں پیدا ہوئے، وہ سارے کے سارے جھوٹے ہیں، کذابین ہیں، ان پر اللہ کی لعنت ہے۔ اللہ نے اس آیت کے ذریعے قرآن پاک کی سورہ بقرہ کی شروع آیت میں یہ بتا دیا کہ اے نبی، جو تم پر ایمان لانا اور جو تم سے پہلے جو کتابیں ہیں اس پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اگر نبیوں کا سلسلہ جاری ہوتا، اگر وحی کا سلسلہ جاری ہوتا تو اللہ تعالیٰ یہ قرآن مجید میں یہ فرماتے، یہ منشن کرتے کہ آگے بھی کتابیں آئیں گی، اس پر بھی تمہیں ایمان لانا ضروری ہے۔ اس بات سے ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ اب آگے کتابوں کا سلسلہ ختم، آگے وحی کا سلسلہ ختم، آگے پیغمبروں کا سلسلہ ختم، تو لہذا ہم آخری نبی پاک علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو ہی ماننا چاہیے اور ان کی تعلیمات پر ہی عمل کرنا چاہیے۔ اگر کوئی اس کے علاوہ نبی کہتا ہے
تو پھر وہ جھوٹا ہے، اس کی باتوں کو ٹھکرانا چاہیے اور اس کی باتوں میں آنا نہیں چاہیے، کیونکہ آج کل نئے نئے فرقے، نئے نئے لوگ جو ہے اس امت میں پیدا ہو رہے ہیں، جو عام لوگ ہیں، جو معصوم، جو گاؤں کے، دیہاتوں کے اور جو کالج کے اسٹوڈنٹس ہیں، ان کے ذہنوں کو خراب کر رہے ہیں، ان کے دلوں کو خراب کر رہے ہیں، ان کے اندر بہت سارے وسوسے پیدا کر رہے ہیں اور ان کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو اس لیے اس سے بچنا چاہیے، صحیح علماء کی صحبت کو اختیار کرنا اور ان کی تعلیمات میں عمل کرنا چاہیے۔ اور دوسری چیز یہاں پہ بتائی گئی کہ اے نبی، بعض لوگ ایسے ہیں کہ جو تم ان کو ڈراؤ یا نہ ڈراؤ، عذاب سے ڈراؤ، اللہ کے احکامات کو چھوڑنے پر جو وعیدیں ہیں اس سے اگر آپ لوگ ڈراؤ گے، آپ ڈراؤ یا نہ ڈراؤ، وہ ماننے والے نہیں ہیں، وہ اسلام کو قبول کرنے والے نہیں ہیں۔ ان کے لیے جو ہے آگے اللہ تبارک و تعالی کہتے ہیں کہ ہم نے ان کے آنکھوں پر پردہ ڈال دیا ہے، ان کے دل پر ہم نے مہر لگا دی۔ کیسی مہر؟ کہ اب وہ حق کو تسلیم نہیں کر سکیں گے، وہ حق کو تسلیم نہیں کر سکیں گے، حق کو دیکھ نہیں سکیں گے۔ ایسا اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دل پر مہر لگایا اور ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دی۔ یہ کیوں ہو گیا؟ کیوں؟ اس لیے کہ آج بہت سارے اس آیت کو لے کر عام جو نوجوان ہیں ان کے ذہنوں میں جو ہے ایک غلط فہمی ہے کہ بھائی جب اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے کانوں پر اور ان کے دل پر مہر لگا رہے ہیں، ان کے آنکھوں پر پردہ ڈال رہے ہیں، تو پھر اس انسان کا، اس بندے کی کیا غلطی ہے؟ اللہ کی طرف سے تو مہر لگی ہے، اگر وہ اسلام قبول نہیں کر رہا ہے، اللہ کو نہیں مان رہا ہے، تو اس میں اس کی غلطی کیا ہے؟ یہ غلط بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں پر مہر لگاتے ہیں جن کو ساری باتیں معلوم ہوتی ہیں، ساری باتوں کا علم ہوتا ہے، لیکن وہ ڈٹے رہتے ہیں کہ میں اس کو ماننا ہی نہیں، جو کچھ بھی ہو جائے میں قرآن کو نہیں مانوں گا، حدیث کو نہیں مانوں گا، اللہ کے نبی کو آخری نبی تسلیم نہیں کروں گا، صحابہ کو میں تسلیم نہیں کروں گا۔ ایسا جو ہے وہ طے کر لیتے ہیں، ایسا وہ کیا بولتے فکس ہو جاتے ہیں کہ میں یہی کروں گا، میں یہی مانوں گا، قرآن کو نہیں مانوں گا، میں میرے بتوں کو پوجا کروں گا۔ حالانکہ قرآن صحیح ہے، وہ جانتا ہے، نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام آخری نبی ہیں، وہ جانتا ہے، صحابہ برحق ہیں، وہ جانتا ہے، قرآن کی تعلیمات برحق ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، وہ جانتا ہے۔ اس کے باوجود طے کرتا ہے کہ مجھے کچھ بھی ہو جائے لیکن مجھے ماننا نہیں ہے۔ ایسے جو احباب ہیں، ایسے جو افراد ہیں، ایسے جو لوگ ہیں، ان پر اللہ کی جانب سے جو ہے مہر لگ جاتی ہے۔ اب وہ حق کو تسلیم جو ہے، اب وہ لوگ حق کو نہیں پہچان سکیں گے، حق کو جان نہیں سکیں گے، اور نہ حق جو ہے وہ حق کو نہ دیکھ سکیں گے۔ تو اس لیے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے کہ اے نبی تم ان لوگوں کو اللہ کے عذاب سے ڈراؤ یا نہ ڈراؤ، وہ لوگ تو ایمان لانے والے نہیں ہیں، اس لیے کہ ہم نے ان کے کانوں پر، ان کے دل پر مہر لگا دی اور ان کے آنکھوں پر پردہ ڈال دیا ہے۔ تو محترم دوستو، ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی تخلیقات پر غور کریں اور تفسیر کو پڑھتے رہیں، سنتے رہیں، اس سے جو ہے بہت فائدہ ہوگا، اور ہم اللہ کے مرضی کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کریں، فکر کریں، اپنے گھروں میں دینی ماحول کو پیدا کریں، اپنے گھروں میں دینی ماحول کو پیدا کریں۔ آج یہ جو 2020 کا جو رمضان ہے، وہ رمضان امت مسلمہ کے لیے بہت ہی فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے، اگرچہ گھروں میں جو ہے ہم لوگ قرآنی تعلیمات کو عام کریں گے، گھروں میں ایک ماحول بنائیں گے۔ پہلے اب تک جو بھی رمضان آئے وہ ایسے گزرے کہ کاروبار میں، تجارت میں، شاپنگز میں، لیکن اب حکومت کی جانب سے جو لاک ڈاؤن نافذ ہے اس وقت، اس سے فائدہ اٹھانی چاہیے۔ اب گھروں میں ہم رہ رہے ہیں تو ہم دینی تعلیم کے حلقے لگائیں، قرآن کے حلقے لگائیں، تفسیر کے حلقے لگائیں، ہم سیکھیں قرآن، جو گھر کے جو ممبرس ہیں، گھر کے جو افراد ہیں، ان کو لے کر ہم نماز سکھائیں، انہیں سیرت طیبہ سکھائیں، سیرت کے بارے میں انہیں سمجھائیں، تو اس سے بہت فائدہ ہوگا۔ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق عمل سے نوازے۔ بس
یہ آج کی تفسیر جو ہے انہی چند باتوں پر ختم کر رہا ہوں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. انشاءاللہ پھر کل ملیں گے اگلی آیتوں کی تفسیر کے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.